السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ رب العالمین جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے اندر جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، رسولوں کی نافرمانی کی، رسولوں کی بات کو ماننے سے اعراض کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر اپنے عذاب کو اور اپنے پکڑ کو نازل کیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کفار مکہ جو آپ سے عذاب کی جلدی کیے ہوئے ہیں، آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ ایمان لے آئیے، نہیں تو اللہ رب العالمین اپنی عذاب کو، اپنی پکڑ کو آپ کے اوپر نازل فرمائے گا۔ تو یہ لوگ اس عذاب کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس عذاب کو جلدی سے لے آئیے۔ اگر آپ ہم کو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تو اس عذاب کے ہم متلاشی ہیں، اس عذاب کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس عذاب کو آپ لے آئیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار قریش، یہ مشرکین مکہ جو کہ انتہائی درجے کی جہالت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ وہی بندہ عذاب الہی کا مطالبہ کر سکتا ہے جو حد درجہ گمراہی اور ضلالت میں ملوث ہو، اور ضلالت و گمراہی اس کا مقدر بن چکا ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلد بازی کی ہوئی ہیں، لگا رہے ہیں کہ آپ جلدی سے عذاب کو لے آئیے۔ تو بتلا دیجئے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو، یعنی جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب کو نازل فرما کر رہے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی شدائد کو، اپنی مصیبت پر عذاب کو نازل فرمائے گا، اللہ رب العالمین اس کا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عذاب کو نازل کرے گا۔ اللہ will send his torment upon you، بس کیا کرنا ہے آپ لوگ؟ انتظار کیجئے، اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین he will not break his promise وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو توڑے گا نہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور عذاب میں کیوں تھوڑی سی مہلت دی جا رہی ہے، یا کیوں اللہ رب العالمین عذاب کو تھوڑا سا مؤخر کر رہا ہے، کیوں عذاب ڈیلے ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ کیونکہ ایک دن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی دنیا کا ایک دن اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا؟ 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی دنیا میں جب 1000 سال ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنے ہوں گے؟ ایک دن ہوں گے۔ تو دنیاوی 1000 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک دن کے برابر ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کے اعتبار سے مؤخر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ٹائملی ہی ہے، بلکہ کیا ہے؟ ٹائملی ہی ہے۔
گرچہ دنیاوی ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 1000 سال کے دنیا کے 1000 سال اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنے؟ ایک دن کے برابر ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے ایک دن ہو چاہے 1000 سال ہو، دونوں اللہ رب العالمین کے نزدیک برابر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین عذاب میں تاخیر کر رہا ہے۔ مما تعدون، جس کو آپ لوگ دنیا کے اندر گن رہے ہو، شمار کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنی عذاب کو نازل فرمایا غزوہ بدر کی شکل میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سے گاؤں، بہت سی بستیاں، بہت سے علاقے جن کو میں نے املیت مطلب مہلت دے کر کے رکھا تھا، جن کے عذاب کو میں ڈیلے کر کے رکھا تھا۔ کیا تھا؟ وہی ظالمتن، وہ لوگ، وہ قریہ، بذات قریہ نہیں بلکہ اس قریہ کے لوگ یعنی اصحاب القریہ، وہ لوگ کیا تھے؟ ہم ظالمون، وہ ظالم تھے۔ کیسے ظالم تھے؟ لأنہم مصرون علی الکفر، کیونکہ وہ لوگ کفر پر مصر تھے اور کفر کو لازم پکڑے ہوئے تھے اور اسلام کی طرف، ایمان کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو اس وجہ سے کیا تھے؟ وہ لوگ ظالم تھے۔ ثم اخذتها، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے ان کی گرفت کی، پھر میں نے ان کو پکڑا، ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرمایا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور اے لوگو، چاہے جتنا آپ کو مہلت مل جائے، 1 سال 2 سال 10 سال کا، یا آپ مت گمان کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کا مواخذہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اپنی رسی کو نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر کسی کا مواخذہ کرے گا جو بھی اللہ رب العالمین کے دین سے، اللہ رب العالمین کے کتاب و سنت سے اعراض کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ ایک نہ ایک دن کرے گا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹھکانہ، آپ لوگوں کا رجوع کس کی طرف ہے؟ میری طرف ہے۔ سب کو میرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَظِيرٌ مُبِينٌ، اور اللہ رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، گرچہ یہاں پر خطاب کفار قریش کو ہے، مشرکین مکہ کو ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تمام لوگوں کے لیے بنا کر کے بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اس لیے یا ایھا الناس کا لفظ لایا گیا ہے، اس کے ذریعے خطاب کیا گیا ہے۔ کہا قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کے اندر کیا ہے؟ مشرکین مکہ گرچہ مخاطب ہیں لیکن تمام لوگ شامل ہیں۔ انما انا لکم نذیر مبین، میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ ایک ڈرانے والا ہوں، میں تمہارے لیے نذیر ہوں اور کیا ہوں؟ مبشر ہوں، تم کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی کیا ہے؟ بشارت دینے والا ہوں۔ تو تم لوگ کیا کرو؟ میری بات مانو اور میری اتباع کرو۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ عمل صالح کی اور ایمان ان کے دل کے اندر رچ بس گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرنے لگے، لہم مغفرہ، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی گناہیں، ان کے ذنوب کیا کر دی جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ورزق کریم، اور اللہ رب العالمین
ان لوگوں کو رزق حسنا دے گا، یعنی جنت کے اندر ایسا رزق الذی لا ينقطع، جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ولا ينفد، اور نہ ہی کبھی اس کی نہایت ہے، یعنی ایسی نیکی ایسی رزق اللہ رب العالمین آپ کو دے گا جنت کے اندر جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے سعوا فی آیاتنا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کوشش کی، معاجزینا، کہ ہم اس کو مغلوب کر دیں گے، کیا اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ جہنم والے ہیں، جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو معاجزینا ای مبطلینا، وہ لوگ اس کو باطل کر کے رکھیں گے، اس کو جھٹلا کر کے اور اس پر غالب آ جائیں گے، کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام اور اللہ رب العالمین کی آیتیں کیا ہے؟ ہمیشہ غالب رہیں گی۔ اور جو لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں یا اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآنی آیات کو، اللہ رب العالمین کے کلام کو، اللہ رب العالمین کے فرمان کو، وہ لوگ اپنے چال سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے کیا کر دیں گے؟ مغلوب کر دیں گے اور اس کو باطل ٹھہرا دیں گے، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ It is impossible, they can't do it، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو وہ لوگ کیا ہیں جو ایسا کرنے والے ہیں؟ اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وہ لوگ یدخلون فیہا، اس کے اندر داخل کیے جائیں گے، ویبقون فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی، وما ارسلناک من قبلک من رسول ولا نبی، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یا جتنے بھی نبی یا رسول کو بھیجا، الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، جب اس نے یہ آرزو کی کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، القى الشیطان فی امنیته، تو شیطان نے اس آرزو کے اندر، اس خواہش کے اندر کیا کیا؟ شک و شبہات، وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اس آیات کے ذکر کے ساتھ جو شیطان نے وسوسے اور جو شیطان نے شبہات ڈالنے کی کوشش کی تھی، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ فینسخ، اس کو یزیلو، اس کو ختم کر دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان اس کے اندر شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ لوگ اللہ نبیوں کو اور لوگوں کو اس قرآن کی تلاوت اور اس قرآن کو پڑھنے سے روکے اور اس قرآن کی اتباع سے روکے، لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ان شیطان کے چال کو باطل کر کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے چال کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اپنی آیات کو، جو کہ آیات واضحہ ہے اللہ رب العالمین کے کلام کی، اس کو کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اچھے تدابیر کرنے والا ہے اور جانکار ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے کہ جو بھی شیطان جو کچھ جب نبی
اور رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کی تلاوت کے اندر نبیوں کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرتا ہے تاکہ وہ قرآن کو بھول جائیں یا کسی اور طرف دوسری طرف مائل ہو جائیں. لیکن اللہ رب العالمین ان شیطان کے وسوسے کو اور ان کے شک و شبہات کو دور کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنی آیت کو ثابت رکھتا ہے. اپنے قرآن کی آیت کو کرتا ہے یحکم، اس کو ثابت رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو بنا دے ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، جو کچھ شیطان دلوں کے اندر وسوسے شک و شبہات ڈالتا ہے، آزمائش کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ بیماری ہے. یعنی جن کے دلوں کے اندر شرک کی بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر کفر کی بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، اللہ رب العالمین ان وسوسے کو، ان چیزوں کو، ان شک و شبہات کو جو شیطان دلوں کے اندر ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں یا جن کے دلوں کے اندر شک و شبہات ہے کفر و نفاق کے. اللہ رب العالمین ان کے لیے آزمائش اور امتحان کی چیز وہ بنا دیتا ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل کیا ہے؟ سخت ہیں. یعنی اتنے سخت ہیں کہ لاکھ زجر کیا جائے، لاکھ پند کیے جائے و نصیحت کی جائیں، ان کے دلوں کے اوپر کچھ بھی اثر کرنے والا نہیں ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جو ظالم ہیں وہ حق سے بہت ہی زیادہ دور ہیں. وہ حق سے کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ دور ہیں. فی شقاق لفی شقاق بعید، وہ سخت عداوت اور دشمنی میں ہے اور حق سے بہت زیادہ دور ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، جن کو قرآن و حدیث کا علم ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہے اور شعور ہے، وہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو علم دیا گیا ہے أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ یہ قرآن جو کہ رسولوں پر نازل کی گئی ہے یہ حق چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، جو کہ حق ہے، اس کے تعلق سے کسی طریقے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس پر ایمان لاتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو اس کی طرف ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ مائل ہوتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو صراط مستقیم، واضح راستے دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہاں ہدایت سے کون ہدایت مراد ہے؟ ہدایت توفیق، ہدایت توفیق کہ اللہ رب العالمین ان کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، یعنی صحیح اسلام کی طرف ان کی رہنمائی اور ان کو صحیح اسلام کی توفیق دیتا ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.